ہاں اس میں ایک بات ہے، امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ کوئی شخص اگر فاسق و فاجر ہے تو اس کے خلاف مسلمان بغاوت کر سکتے ہیں۔ باقی سب کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی فاسق ہے فاجر ہے، اپنے محل کے اندر جو وہ کر رہا ہے، کوئی رنگ رنیاں منا رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ تمہیں حکم نہیں دے رہا، نماز قائم کر رہا ہے، حج کا اہتمام کر رہا ہے، جمعہ جماعت اور حج اس کا سارا انتظام ہو رہا ہے، تو ٹھیک ہے اطاعت کرو۔ ہاں وہ کفر کا حکم دے پھر خلاف کھڑے ہو جاؤ، پھر ان کے خلاف بغاوت کرو، اس کے بعد تو معاملہ جو ہے وہ ایک حد سے تجاوز کر جائے گا۔ امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ فاسق و فاجر شخص جو ہے اس کے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے، جائز ہے، اگر اس پر نصیحت اثر نہیں کر رہی۔ پہلے ٹھیک ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر زبان کے ذریعے سے کی جائے کہ دیکھو بعد آ جاؤ، ان چیزوں کو چھوڑ دو، لیکن اگر وہ اس پر نہیں ہو رہا، وَإِن لَمْ يَعْتَبِرْ، اگر وہ اس سے جو ہے فائدہ نہیں اٹھا رہا نصیحت سے، امر بالمعروف نہی عن المنکر سے، فَبِالسَّيْفِ، تو پھر تلوار کے ذریعے سے امر بالمعروف ہوگا۔ پھر امر بالمعروف اور جو نہی عن المنکر ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ قوت سے بھی ہے اور زبان سے بھی ہے اور دل سے بھی ہے، تو قوت سے بالسیف، لیکن اس کے لیے وہ شرط عائد کرتے ہیں کہ طاقت اتنی ہونی چاہیے کہ کامیابی کم از کم بظاہر احوال یقینی ہو جائے۔ یہ نہیں کہ تھوڑے سے لوگ جمع ہوئے اور نعرہ لگایا اور ظاہر بات ہے کہ پھر کیا ہوگا، سب کے سب کچل دیے جائیں گے، لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک ملوکیت کے نظام میں اتنی طاقت فراہم ہو جانا ناممکن۔ آج کیا ہے، سعودی عرب میں کوئی طاقت وجود میں آ سکتی ہے، دو آدمی بھی جمع ہو جائیں تو وہاں پر جو ہے حکومت کو کھجلی شروع ہو جاتی ہے اور فوراً جو ہے تحقیق اور پھر غائب کر دیے جاتے ہیں۔ تم جماعت بنا رہے ہیں، تم تنظیم بنا رہے ہیں۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا، اور یہ آج سے 50 سال پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، حاجی عبد الواحد صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کرے، کہ سعودی عرب میں کچھ لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرنے کا کوئی معاملہ بنانے کے لیے ایک جگہ معین کی، وہاں بورڈ لگا دیا تدفین، لاوارث جو لاشیں ہوں ان کی تدفین کا انتظام ہم کریں۔ ظاہر بات ہے اور تو کوئی وہاں بورڈ لگ نہیں سکتا تھا، لیکن یہ کہ یہ ایک فلاح کا کام ہے، لاوارث جو لاشیں ہوں گی ان کی تدفین کا بندوبست کرنے کے لیے ہم نے ادارہ بنایا، اس لیے ہم یہاں بیٹھتے ہیں، آگے چھٹتے ہیں۔ یہ کاہے کے لیے؟ اس کام کے لیے ہم جو موجود ہیں، تم کون ہوتے ہو؟ اتارو یہ بورڈ اور دفع ہو جاؤ، اس لیے کہ وہاں کوئی جماعت بن ہی نہیں سکتی۔ یہی وجہ 1979 میں پھر وہاں پر جو ہے طوفان ہوا تھا نا، لوگوں نے جا کے قبضہ کیا، کیونکہ جب آپ راستہ جو ہے بند کر دیں گے، سیدھا راستہ بند ہے، اختلاف کے اظہار کا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں، آپ کو اختیار ہی نہیں، آپ کو 2-4 آدمی جمع ہو کر کوئی بات کر ہی نہیں سکتے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو انڈر گراؤنڈ موومنٹ چلیں گی، پھر تو بغاوت ہی ہوگی، دھماکہ ہی ہوگا، ایکسپلوژن ہی ہوگا، اور یہ ہوا تھا، کتنا بڑا ایکسپلوژن تھا۔ خانہ کعبہ پر انہوں نے قبضہ کیا، اس کے بعد جو ہے کتنے لوگ وہاں مارے گئے، کتنے بعد میں جو ہے سزا کے طور پر جو ہے ان کو قتل کیا گیا، ان کی گردنیں اڑائی گئی، یہ سب کچھ ہوا۔ بہرحال یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ جائز تو ہے لیکن طاقت اتنی فراہم ہو جانی چاہیے۔